فاولئک الذین خسروا انفسهم، تو ایسے لوگ ہی وہ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا. فی جہنم خالدون، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. تلفح وجوہہم النار، ان کے آگ کو، ان کے چہروں کو آگ لپٹی رہے گی. وہم فیہا کالحون، اور وہ کالح ہوں گے. کالح سے مطلب کیا؟ ہونٹ نیچے قدم تک پہنچا ہوا، نیچے کا ہونٹ قدم تک پہنچا اور اوپر کا ہونٹ سر تک پہنچا. کیا منظر ہوگا؟ کالح. الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون، کیا تم پر میری آیتیں پڑھی نہیں جاتی تھی؟ فکنتم بہا تکذبون، پس تم ان کا انکار کرتے تھے. قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، کہا اے ہمارے پروردگار ہم پر ہماری بدبختی غالب ہو گئی. کافر کہیں گے وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، اور ہم گمراہ قوم تھے. ربنا اخرجنا منها، اے ہمارے پروردگار ہمیں نکال دے اس سے، اس عذاب سے، اس جہنم سے. فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، اگر ہم پھر لوٹیں تو ہم ظالم ہوں گے. قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اسی میں ذلیل و خوار ہو کے مرو، اسی جہنم میں ذلیل و خوار ہو. وَلَا تُكَلِّمُونَ، اور تم مجھ سے بات مت کرو. وَلَا تُكَلِّمُونَ، تم مجھ سے بات مت کرو. اور مومنین بات کریں گے اپنے پروردگار سے. إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي، یقیناً تھا میرے بندوں میں کا ایک گروہ، یقولون، وہ کہتے تھے ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے. فاغفر لنا، تو ہمیں بخش دے. وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما. وانت خیر الراحمین، اور تو بہترین رحم فرمانے والا ہے. فاتخذتموہم سخریا، ایسے لوگوں کو تم نے مذاق کا نشانہ بنایا، ایسے لوگوں کا تم نے مذاق اڑایا. فاتخذتموہم سخریا حتی انسوکم ذکری، یہاں تک کہ انہوں نے بھلا دیا تم کو میری یاد سے، انہوں نے غافل کر دیا تم کو میری یاد سے. یعنی ان کے مذاق میں لگنے کی وجہ سے، ان کا مذاق اڑانے کی وجہ سے تم میری یاد سے غافل ہو گئے. فَأَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تم ان پر ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے ان کا. إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا، آج یقیناً میں نے آج ان کو بدلہ دیا ان کے نیک کاموں کا. آج کے دن بما صبروا، ان کے صبر کی وجہ سے. انہم هم الفائزون، کیا بدلہ دیا میں نے ان کو؟ انہم هم الفائزون، یہ کہ وہی کامیاب ہیں آج کے دن. جن کا تم مذاق اڑا رہے تھے وہ آج کامیاب ہیں. قال کم لبثتم فی الارض عدد السنین، انہوں نے کہا کہ تم زمین پر کتنے سال رہے؟ اللہ تعالیٰ نے پوچھا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا کس سے؟ کافروں سے. کم لبثتم فی الارض عدد السنین، کتنے سال تم زمین پر رہے؟ قالوا، تو وہ کہیں گے کافر لوگ لبثنا یوما او بعد یوم فاسأل العادین، ہم ایک دن رہے یا ایک دن کا بعض حصہ. فاسأل العادین، مولا تو حساب رکھنے والوں سے پوچھ، ہم کو حساب نہیں ہے. افحسبتم، قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون. اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان لبثتم الا قلیلا، تم نہیں رکے زمین پر مگر کچھ دن، تھوڑی مدت کے لیے. لو انکم کنتم تعلمون، کاش تم جانتے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے انما خلقناکم عبثا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے بیکار؟ تمہاری پیدائش سے ہمارا کچھ مقصد نہیں، تمہاری پیدائش ہم نے کسی مقصد کے تحت نہیں کی، ایسے ہی پیدا کر دیا تم کو. کیا تم یہ سمجھ رہے ہو؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا ہم نے تمہاری تخلیق عبث کی ہے؟ وانکم الینا لا ترجعون، اور تم ہماری طرف لوٹ کے نہیں آؤ گے. فتعالی اللہ الملک الحق، بس بلند ہے اللہ جو برحق بادشاہ ہے. لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوا اس کے. رب العرش الکریم، وہ بزرگ و برتر عرش کا رب ہے، مالک ہے. ومن يدعو مع اللہ الہا آخر لا برہان له به فانما، اور جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے خدا کو پکارے گا، لا برہان له به، جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، فانما حسابه عند ربہ، بس اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے. انہ لا یفلح الکافرون، یقیناً کافر لوگ کامیاب نہیں ہوتے.
وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور اے حبیب تم فرماؤ کہ رب اغفر، اے میرے پروردگار میری مغفرت فرما، وارحم، اور مجھ پر رحم فرما، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور تو تمام رحم کرنے والوں سے بہتر ہے۔ سورۃ النور مدنیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون، ایک سورہ ہے جسے ہم نے اتارا، وفرضناها، اور اس کی تلاوت کو ہم نے فرض کر دیا، وانزلنا فيها آیات بینات، اور ہم نے اس میں اتاری آیات بینات، روشن دلیلیں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زانی عورت یا زانی مرد، عورت کا نام پہلے لیا، زنا میں عورت کا تذکرہ پہلے، الزانیۃ زانی عورت، والزانی اور زنا کرنے والا مرد، یہ کیا وجہ ہے؟ تو معلوم یہ ہوا زنا کی ابتدا عورت سے ہوتی ہے، زنا پروان چڑھتا ہے، جذبہ زنا پروان چڑھتا ہے عورت کی وجہ سے، زناکاری کا باعث بنتی ہے عورت۔ عورت اگر اپنے حدود میں رہے، اگر مرد کو عورت دکھائی ہی نہ دے، جو اسلام کا پیغام ہے، تو زنا واقعی نہیں ہوگا روئے زمین پر۔ زنا کرتا ہے مرد، لیکن اسے آمادہ زنا کرتی ہے عورت، زنا پر مجبور کرتی ہے عورت۔ تو زنا کی ابتدا عورت ہے، زنا کی ابتدا بھی عورت سے ہوتی ہے، اور زنا کی انتہا بھی عورت پر ہوتی ہے۔ تو خیر، اسی لیے الزانیہ پہلے کا، الزانیۃ والزانی، زانی عورت اور زانی مرد، فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، پس ان دونوں میں سے ہر ایک کو مارو 100 کوڑے۔ اگر زانی مرد یا زانی عورت محسن نہ ہو، یعنی شادی شدہ نہ ہو، تو ان کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ مولانا تشریف رکھتے ہیں، اگر میں نے کچھ غلط کہہ دیا تو وہ شرعی مواخذہ فرمائیں گے۔ فلا تاخذکم بہما رافۃ، اس لیے میں ذرا سہمے تقریر کر رہا ہوں، ڈرے کہ کہیں یہ فاضل ہیں، فاضل نظامیہ۔ ولا تاخذکم بہما رافۃ فی دین اللہ، اور تم کو ان سے کوئی محبت نہ ہو، ان سے کوئی نرم سلوک نہ کرو تم، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، والیوم الاخر، و آخرت کے دن پر، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور چاہیے کہ ان کی سزا کو دیکھیں، زانی مرد اور زانی عورت جب سزا پائے، جب ان پر کوڑے برسائے جائیں تو ان کا عذاب دیکھیں ایمان والوں کی ایک جماعت، طَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ من المؤمنین، ایمان والوں کی ایک جماعت ان کی سزا کو دیکھے اپنی آنکھوں سے۔ آج بھی عرب میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، زانی مرد نہیں نکاح کرے گا مگر کس سے؟ زانی عورت سے یا مشرک عورت سے۔ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک، اور زانی عورت اسے نکاح نہیں کرے گا مگر زانی مرد اور زانی اور مشرک مرد یا مشرک مرد۔ وحرم ذلک علی المؤمنین، اور ایمان والوں پر یہ حرام کر دیا گیا ہے، ایمان والے اس سے محفوظ ہیں۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر الزام رکھتے ہیں زنا کا، یہ زانی ہے وہ زانی ہے بول دینا بہت بڑا، اس پر سزا ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ بول دیتے ہیں یہ زنا کرتا ہے، وہ عورت زنا کرتی ہے، بولنے کا حق نہیں ہے۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، زنا کا حکم لگانے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ کسی کو زانی کب قرار دیا جائے گا شریعت اسلامیہ میں؟ کہ جب 4 گواہ، کتنے؟ 4 مرد گواہی دیں، 1 2 نہیں، 4 مرد گواہی دیں، اور کیسی گواہی دیں؟
کہ مرد عورت کے ساتھ ایسا فعل کر رہا تھا جیسا کہ داخل کرنا سرمے دانی میں سلائی کا، سلائی سرمے دانی میں جاتی ہوئی جس طرح آپ دیکھتے ہیں اس طرح 4 گواہ مرد عورت کے ساتھ، کسی زانی مرد کا اپنی عورت کے کسی زانی عورت کے ساتھ منہ کالا کرتے ہوئے دیکھیں تو گواہی دے سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو اتنا سخت ہے کسی پر زنا کا الزام لگا دینا. الزانی لا ينكح الا زانیۃ، فرمایا والذین یرمون المحصنات، جو لوگ محسن عورتوں کو، پاک دامن عورتوں پر الزام لگا دیتے ہیں، ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، اور پھر 4 گواہوں کو نہیں لاتے، فاجلدوہم، ان پر کوڑے برسائے جاتے ہیں. زید نے آ کے کہہ دیا کہ انقلاب نے زنا کیا. بات سمجھ میں آئی؟ اور کوئی گواہ نہیں ہے تو انقلاب پر کوڑے نہیں برسائے جائیں گے، زید کو کوڑے لگائے جائیں. والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم، تو ان پر کوڑے برساؤ، کوڑے مارو ان کو. 80 جلدہ، 80 کوڑے. زنا کرنے والے کو 100 کوڑے اگر وہ محسن نہ ہوا تو، شادی شدہ نہ ہوا تو. اور الزام لگانے والا بغیر گواہی کے یہ کہہ رہا ہے، 4 گواہ نہیں ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے زنا کیا، زید نے، بکر نے، خالد نے، کسی نے زنا کیا، تو اسے کتنی سزا؟ 80 کوڑے. فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو، وہ مردود الشہادہ ہو گیا. واولئک هم الفاسقون، ایسے ہی لوگ فاسق ہیں. الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی اس کے بعد اور اپنی اصلاح کر لی. فإن اللہ غفور رحیم، پس بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت مغفرت کرنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے. والذین یرمون ازواجہم، اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر زنا کا الزام رکھتے ہیں. ولم یکن لہم شہداء، یہ لعان کے مسائل ہیں، مولانا تو سب جانتے ہیں. ولم یکن لہم شہداء، اور ان کے پاس کوئی گواہ نہ ہو. الا انفسہم، سوائے ان کے نفسوں کے، کہ مرد نے اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا اور کوئی گواہ نہیں ہے، تو وہ لعان کے مسائل ہیں. الا انفسہم فشہادۃ احدہم 4 شہادات، تو اس ایک آدمی کی گواہی 4 گواہیاں باللہ، اللہ کے نام کی، یعنی اللہ کے نام کی 4 بار قسم کھائے گا. انہ لمن الصادقین، یہ کہ وہ سچا ہے. والخامسۃ، اور 5ویں بات کیا ہوگی؟ ان لعنت اللہ علیہ، اسی سے لعان ہے. 5ویں بات کیا کہے گا وہ؟ کہ مجھ پر لعنت ہے، ان کان من الکاذبین، اگر میں جھوٹا ہوں. 5ویں بات کیا کہے گا وہ؟ کہ اس پر لعنت ہے اللہ کی اگر وہ جھوٹا ہوا. وَيَدْرَوْا عَنْهَا الْعَذَابَ، اور اس سے عذاب کو دور کریں گے. ان تشهد 4 شہادات باللہ، یہ بات عورت سے، اب عورت پر الزام لگا دیا مرد نے کہ میری بیوی نے ایسا کیا اللہ کی قسم کھا کر. اب عورت سے عذاب یہ بات دور کرے گی. کون سی بات دور کرے گی؟ یعنی عورت سے سزا ہٹا لی جائے گی. کب؟ جب کہ وہ گواہی دے. ان تشهد 4 شہادات باللہ، وہ بھی اللہ کے نام کی قسم کھا کے 4 بار کہے کہ میں نے ایسا نہیں کیا. انہ لمن الکاذبین، اور میرے مرد نے جو مجھ پر الزام رکھا وہ یقیناً جھوٹوں میں سے ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں تفصیل سے سمجھاتا. والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا، اور 5ویں بات یہ کہے گی کہ اللہ کا غضب اس پر ہے، ان کان من الصادقین، اگر وہ سچوں میں سے ہے. عورت یہ کہے گی کہ اگر میرا مرد سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہو. وان اللہ تواب حکیم، اور اللہ تبارک و تعالی بہت توبہ قبول کرنے والا اور حکمت والا ہے. ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، یقیناً جو لوگ آئے جھوٹی بات، الزام والی بات بیان کرتے ہوئے، جھوٹی بات بیان کرتے ہوئے، عصبۃ منکم، تمہارے میں سے ایک جماعت. لا تحسبوہ شرا لکم، یہ مت سمجھو کہ
وہ تمہارے لیے برا ہوا، بل ہوا خیر لکم، بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہوا۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حتیٰ کہ عزت کی خبر لانے والوں کے تعلق سے کہا کہ ایسا جو ہوا، ان کے متعلق جو خبر اڑی اور جو بھی واقعہ ہوا، یہ تمہارے لیے برا نہیں بلکہ بھلا ہوا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، ان میں سے جنہوں نے حضرت عائشہ پر تہمت رکھی، زنا کی، رسول پاک کی بیوی پاک، اس پر الزام زنا رکھا کافروں نے، بدبختوں نے، نالائقوں نے، جو خود حرام کار تھے، جو خود حرام کی اولاد تھے، انہوں نے الزام رکھا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، ہر ایک ان میں سے۔ اب ان کے بہکاوے میں کچھ آ گئے یہ الگ بات ہے، لیکن فتنہ جو پیدا ہوا، فتنہ جو اٹھا، وہ نالائقوں کافروں سے اٹھا، بدباطنوں سے اٹھا، بدتینتوں سے اٹھا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، ان میں سے ہر شخص کے لیے اس کے گناہ کا بدلہ ملے گا۔ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ، اور وہ جس نے ان کے بڑے کی فرما برداری کی، لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، کیوں نہیں ایسا ہوا جبکہ تم نے سنا مومن مرد اور مومن عورت اپنے نفسوں میں اچھا گمان کرتے۔ وقالوا ھذا افک مبین، اور کیوں نہیں کہا مومن مردوں نے اور مومن عورتوں نے کہ یہ افک مبین ہے، جھوٹی بات ہے، کھلی ہوئی جھوٹ ہے۔ حضرت عائشہ پر بعض لوگوں نے الزام رکھا، تو اللہ فرماتا ہے کہ جب مومنوں تم نے سنا تو کیوں نہیں کہہ دیا اسی وقت کہ یہ جھوٹی بات ہے، ہمارے نبی کی بیوی سے ایسا ہو نہیں سکتا، یہ ام المومنین ہے۔ تمام ایمان والے جو قیامت تک آئیں گے، ان کی ماں، غوث اعظم کی ماں، خواجہ اجمیری کی ماں، صدیق و فاروق کی ماں، عثمان و علی کی ماں، طلحہ و زبیر کی ماں، اس سے برائی ہو سکتی ہے؟ جو مجتہد ہیں، جو صحابہ کو فتویٰ دیتی ہیں، اور حضور فرماتے ہیں خذوا ثلثی دینکم من ہذہ الحمیرہ، میری اس محبوب بیوی سے تم اپنے دین کے 2/3 حصے سیکھو، جو علوم دینیہ کی امین ہو، جو رسول اللہ کی جانشین ہو۔ والذی تولیٰ کبرہ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا وقالوا ھذا افک مبین لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، اگر نبی کی بیوی سے کوئی قصور ہوا تھا، یہ سمجھ رہے ہیں ایسا کہ نبی کی بیوی سے قصور ہوا ہے، تو کیوں نہیں اس قصور پر 4 گواہوں کو لایا انہوں نے؟ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، جب یہ 4 گواہوں کو نہ لا سکے تو اللہ کی نظر میں، اللہ کے پاس عائشہ پر حتق سطر کا الزام لگانے والے ہی جھوٹے ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اے مومنو اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں، لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو تم نے جو کام کیا، تم جس کام میں مصروف ہوئے، مشغول ہوئے، اس کام کی وجہ سے تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سخت عذاب اٹھانا پڑتا۔ استلقونہ بألسنتکم، جب تم کہہ رہے تھے اسے اپنی زبان سے۔ ایمان والے بھی اس خبر میں آ گئے، اس خبر کی زد میں آ گئے، انہوں نے بھی کچھ سوچنا شروع کر دیا، کچھ باتیں ایسی کرنی شروع کر دی جو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اللہ تعالیٰ کس غضب سے ڈانٹتا ہے، میرے نبی کی بیوی پر الزام لگایا جا رہا ہے۔ علماء محققین، میں نے پہلے بھی سنایا تھا، علماء محققین کہتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں، جو عین الشریعت الکبریٰ تک پہنچ گئے ہیں، شریعت کے بڑے سرچشمے تک جو رسائی حاصل کر چکے ہیں، وہ فرماتے ہیں، وہ محقق بن جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کسی نبی کی بیوی کفر کر سکتی ہے۔ یہ ممکن ہے کہ کسی نبی کی بیوی کفر کرے، لیکن یہ ناممکن ہے کہ کسی نبی کی زوجہ زنا کرے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو الزام زنا رکھتے ہیں وہ لوگ کفار ہیں،
یہ ڈکلیریشن ہے. حضرت عائشہ پر جو زنا کا الزام رکھتا ہے, جو یہ مانتا ہے کہ حضرت سے رضی اللہ تعالی عنہا ان کی ذات گرامی صفات سے ایسا خبیث فعل سرزد ہوا, ایسا ماننے والا بالاتفاق کافر ہے. کیوں کہ قرآن نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صریح لفظوں میں برات ظاہر کر دی. کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا, صریح لفظوں میں برات ظاہر کر دی. استلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم, اور تم اپنی زبانوں سے کہہ رہے تھے ما لیس لکم بہ علم, ایسی بات جس کا تمہیں علم نہیں تھا. وتحسبونہ ہینا, اور تم سمجھ رہے تھے اسے معمولی بات. وہو عند اللہ عظیم, اور وہ اللہ کے پاس بہت بڑی بات تھی کہ محبوب خدا کی زوجہ جو خود خدا کی محبوب ہے, ان کے خاک قدم کسی کو مل جائیں تو ولی بن جائے, غوث بن جائے, قطب بن جائے. ولولا اذ سمعتموہ, اور کیوں نہیں ایسا ہوا جبکہ تم نے سنا ہے مومنوں اس الزام کو. قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا, جب تم نے ایسے الزام کو سنا, بے بنیاد بات کو سنا, تو تم نے کیوں نہیں کہا کہ ہم کو حق حاصل نہیں یہ کہ ہم اس بات کو اپنی زبان پر لائیں. سبحانک ھذا بہتان عظیم, کیوں نہیں کہہ دیا ہے مومنو تم نے کہ اے پروردگار تو پاک ہے اور یہ بہتان عظیم ہے, یہ جھوٹا الزام ہے, بے بنیاد الزام ہے. کتنا جلال آتا ہے اللہ کو. ہزاروں سلام اس رسول پر جس کی بیوی کی شان میں گستاخی کرنے والوں پر اللہ تبارک و تعالی عذاب نازل فرماتا ہے اور ان سے برات ظاہر فرماتا ہے اور ان پر سخت غضبناک ہوتا ہے. اور سلام ہو اس نبی کی مقدس بیوی پر جس کی تعریف قرآن بیان کرتا ہے, جس کی عصمت کا گواہ قرآن ہے رہتی دنیا تک. اللہ اکبر. یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین. اللہ تعالیٰ ایمان والو, یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں واعظ کرتا ہے, تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ کہیں تم پھر ایسا کام نہ کرو. عائشہ کے تعلق سے برا کہنے والوں نے برا کہا تو تم نے اسے سچ مان لیا, تم بھی برا کہنے والوں کی باتوں میں آ گئے, تم بھی کہنے لگے یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین, اگر تم ایمان والے ہو تو کہیں پھر ایسا کام نہ کرو. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ, اور اللہ تعالیٰ آیتیں بیان کرتا ہے تمہارے لیے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ علم والا ہے, حکمت والا ہے. إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا, یقیناً وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ بے حیائی پھیلے ایمان والوں میں, لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, ان کے لیے عذاب دردناک ہے دنیا اور آخرت میں. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اور اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ, اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت. وان اللہ رؤوف الرحیم, اور یہ کہ اللہ تعالی رؤوف اور رحیم ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تتبعوا خطوات الشیطان, نہ پیروی کرو شیطان کے نقش قدم کی, شیطان کے نقش قدموں کی, شیطان کے نقوش قدم کی پیروی نہ کرو. ومن یتبع خطوات الشیطان, اور جو شیطان کے نقوش قدم کی پیروی کرے گا, فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر, پس بے شک شیطان اس کو بے حیائی اور برے کاموں کا حکم دے گا. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ, اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی, ما زکا منکم من احد, تو تم میں سے کوئی بھی نہ بچتا. ما زکا منکم من احد ابدا, تو تم میں سے کوئی پاک نہ ہوتا, تم میں سے کوئی بچتا نہیں اس سے کبھی. ولکن اللہ یزکی من یشاء, اور لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے. واللہ سمیع علیم, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے, جاننے والا ہے. ولا یأتلی اولو الفضل منکم والسعۃ, اور قسم نہ کھا لیں تم میں سے فضیلت والے, اہل دولت, اہل ثروت, والسعہ, جو فضیلت رکھتے ہیں اور جو
وسعت رکھتے ہیں مال دینے کی، وہ قسم نہ کھا لیں، ان یوتو یہ کہ وہ دیں، اولی القربا قرابت داروں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، والمہاجرین اور مہاجرین کو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ولیعفو ولیصفحوا چاہیے کہ وہ معاف کریں اور درگزریں، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو معاف کرے؟ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری خطاؤں کو بخشے تو تم سے غلطی تو تم تمہارے گناہ کرنے والے تمہارا دل دکھانے والوں کی غلطیوں کو بخش دو۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، یقیناً وہ لوگ جو الزام زنا رکھتے ہیں پاک دامن عورتوں پر، المحصنات الغافلات جو غافل ہوتی ہیں، دنیا سے واقفیت نہیں رکھتی، اپنے کام میں مست رہتی ہیں، ایسی مومنات ایمان والی عورتوں پر جو الزام زنا رکھتے ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ وہ دنیا اور آخرت میں لعنت بھیجے گئے، ولہم عذاب عظیم اور ان پر زبردست عذاب ہے، ان پر بڑا عذاب ہے، سخت عذاب ہے، اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم جس دن ان پر یعنی ان کے خلاف ان کی زبانیں گواہی دیں گی، وَأَيْدِيهِمْ اور ان کے ہاتھ گواہی دیں گے، وَأَرْجُلُهُمْ اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ان کے اعمال کے بارے میں۔ يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ جس دن اللہ تبارک و تعالی ان کا برابر بدلہ ادا کر دے گا، پورے کا پورا بدلہ ان کے اعمال کا جو سچا بدلہ ہوگا برابر ہوگا وہ دے دے گا ان کو۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ اور وہ جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے اور مبین کھلا ہوا حق ہے، اور جان لیں گے ان اللہ هو الحق المبین، اللہ تعالیٰ ایک فیکٹ ہے، ایک حقیقت ہے، ایک سچائی ہے، اور کیسی سچائی؟ مبین، چھپی ہوئی نہیں، ظاہر۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں، اگر مرد برا ہے تو عورت بھی بری ہے، مرد زانی ہے تو عورت بھی زانی ہے، مرد نیکوکار ہے تو عورت بھی نیکوکار ہے، نبی پاک تو نبی کی بیویاں بھی پاک، تمام کی تمام بیویاں پاک۔ الخبیثات للخبیثین ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہوتی ہیں، والخبیثون للخبیثات اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہوتے ہیں، والطیبات للطیبین اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہوتی ہیں، والطیبون للطیبات اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہوتے ہیں، اولئک مبرؤون مما یقولون یہ جو الزام لگاتے ہیں ان لوگوں کے الزام سے وہ مبرہ ہیں، منزہ ہیں، پاک ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم ان کے لیے مغفرت ہے اور بزرگ روزی ہے، عزت والی روزی ہے، حرمت والی روزی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم اے ایمان والو نہ داخل ہو جاؤ ایسے گھروں میں جو تمہارے گھر نہیں ہیں، حتی تستانسوا یہاں تک کہ تم اجازت لے لو، وتسلموا علی اہلھا اور گھر والوں پر سلام بھیجو، پہلے جا کے گھر کر گھس گئے، ایسا نہیں۔ ذالکم خیر لکم یہ تمہارے لیے بہتر ہے، لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ فإن لم تجدوا فیہا احدا فلا تدخلوا حتی یؤذن لکم اگر اس میں کوئی نہیں ہے، اگر تم ان کسی بعض گھروں میں کسی کو نہ پاؤ، فلا تدخلوها تو پس ان گھروں میں نہ داخل ہو جاؤ، حتی یؤذن لکم یہاں تک کہ تم کو اجازت ملے ان میں داخل ہونے کی۔ وَإِنْ قِیلَ لَکُمُ ارْجِعُوا اور اگر کہا جائے کسی گھر سے کہا جا رہا ہے کہ تم لوٹ جاؤ تو فرجعوا تو تم لوٹ جاؤ، هُوَ أَزْکَىٰ لَکُمْ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، تمہارے اعمال کو جانتا ہے۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونہ تم پر کوئی گناہ نہیں اس میں کہ داخل ہو تم ایسے گھروں میں جو غیر مسکونہ ہیں، جو آباد نہیں ہیں، جس میں کوئی بستہ نہیں ہے۔ فیہا متاع لکم اس میں تمہارا ساز و سامان ہے، واللہ ان میں تمہارا ساز و سامان ہے، واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون اللہ تعالیٰ جانتا ہے
ان باتوں کو جن کو تم ظاہر کرتے ہو اور جن کو تم چھپاتے ہو. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے حبیب تم فرماؤ ایمان والوں سے یغضوا من ابصارہم، وہ اپنی آنکھوں کو جھکا لیں، ویحفظوا فروجہم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ذالک ازکا لہم، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ بات ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اے حبیب تم فرماؤ ایمان والی عورتوں سے کہ یغضضن من ابصارہن، اپنی آنکھوں کو جھکا لیں. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں. إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر وہ جو اس سے ظاہر ہو جائے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور اپنی اوڑھنیوں کو اپنے سینوں پر ڈال لیں، اپنے گریبانوں پر ڈال لیں. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اور اپنی زینت کے اعضاء کو ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں پر. او آبائِهِنَّ، یا اپنے باپوں پر، یعنی چہرہ وغیرہ، چہرہ، ہاتھ، پاؤں، یہ جو ہے یہ باپ کو دکھا سکتی ہے. او آبائِهِنَّ او آبائی بعولتِهِنَّ، یا اپنے شوہروں کے باپوں کے سامنے وہ بے پردہ آ سکتی ہیں. او ابنائِهِنَّ، یا اپنے بیٹوں کے سامنے عورت آ سکتی ہے، بیٹا ہے آ سکتی ہے. او ابنائی بعولتِهِنَّ، یا اپنے شوہر کے بیٹوں یعنی سوتیلے بیٹوں کے سامنے آ سکتی ہے. او اخوانِهِنَّ، یا اپنے بھائیوں کے سامنے عورتیں بے پردہ آ سکتی ہیں. سگے بھائی ہیں اس میں کیا بات ہے. او بنی اخوانِهِنَّ، یا اپنے بھتیجوں کے سامنے عورتیں بے پردہ آ سکتی ہیں. او بنی اخواتِهِنَّ، مسلمان عورتیں اپنے بھانجوں کے سامنے بے پردہ آ سکتی ہیں. او نسائِهِنَّ، یا عورتوں کے سامنے بے پردہ آ سکتی ہیں. او ما ملکت ایمانُهُنَّ، یا اپنی باندیوں کے سامنے بے پردہ آ سکتی ہیں. او التابعین غیر، یا اپنے غلاموں کے سامنے عورتیں جو ہیں بے پردہ آ سکتی ہیں. او التابعین غیر اولی الاربا من الرجال او الطفل، یا وہ لوگ جو اس مقصد میں نہیں رہتے، ایسے لوگ جو اس راستے کے نہیں ہیں ان لوگوں کے لیے. من الرجال، مردوں میں سے. او الطفل، کیا مطلب آپ سمجھ گئے نا جو میں کہنا چاہتا تھا، سمجھ گئے. ہاں، اب اس کی تفصیل کیا بیان کروں. اب التابعین غیر اولی الاربا، میں نے تو اپنے چھوٹے لفظوں میں سمجھا دیا. اب الطفل الذین لم یظہروا، یا ان بچوں کے آگے عورتیں آ سکتی ہیں جو لم یظہروا علی عورات النساء، جو عورتوں کی شرمگاہوں اور عورتوں کی خصوصی اعضاء اور عورتوں کے جسم کے خصوصی حصوں سے واقف نہیں ہوئے. ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن، اور نہ ماریں اپنے پاؤں کو. عورتیں چلتی ہیں چھم چھم، ارے پردے کے اس طرف مرد ہیں معلوم ہوا تو ابھی زور سے چلتی، کہتی بھی دوڑتی پھوڑتی، بچوں کو مارتی، مار کا آواز کرتی، کئی کو کری کے پٹی، اپنی آواز سنانا چاہتی. پردے کو ادھر. آج تو کیا ہے، گھروں کا حال کیا ہے، ایک روم میں 4 پردے ہیں. ایسا معلوم ہو رہا ہے ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، تو ادھر ماں آواز کرتے ہیں. تو یہ سب نہیں کرنا ہے. ولا یضربن بارجلہن، اور اپنے پاؤں کو نہ ماریں. لیعلم ما یخفین من زینتہن، تاکہ وہ جانا جائے جو وہ چھپاتی ہیں ان کی زینت سے. وتوبوا الی اللہ جمیعا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف تم سب کے سب توبہ کرو. ایھا المؤمنون، اے ایمان والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. وانکحوا الایام منکم والصالحین، اور نکاح کرو، نکاح کراؤ. نکاح نہیں، انکاح، انکح ینکحو، نکاح ینکحو نہیں. وانکحوا الایام، اور تم بیواؤں کا نکاح کراؤ، انہیں خود کرنے کے واسطے ہے. ایک صاحبہ کو بولتے ہمارے بیوی ہیں پھر بھی ایک بیوہ سے کر سکتے ہیں کیا؟ میں نے کیا کر سکتے ہیں، بیوی اجازت دیں گے کیا؟ میں بولا مجھے کیا معلوم، تمہارے بیوی اجازت دیں گے نہیں دیں گے میرے سے کیا پوچھ رہے بھائی. بیوی اجازت دیں گے کیا؟ نہیں، یہ بات بیوی اجازت دینے کے قابل ہے کیا.
بولا آپ کو خود معلوم ہے، میرے سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ نہیں معلوم ہے، نہیں مجھے معلوم نہیں. تو آپ بیوی سے جا کے بول کے تو دیکھو یہ بات بیوی اجازت دینے کے قابل ہے یا نہیں. سر پر جو موسیقی بجے گی، سنگیت بجے گا، معلوم ہوگا. تو کیا عرض کر رہا تھا، میرے سے کیوں پوچھتا ہے بھائی، یہ پوچھنے کے بات ہے کیا؟ خیر وہ پوچھ رہا ہے، مولوی صاحب ہیں، پوچھ رہا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور نیک لوگ تمہارے غلاموں اور تمہاری کنیزوں میں جو نیک ہیں ان کے نکاح کراؤ. إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، اگر وہ ہوں فقیر اور نادار تو اللہ تعالیٰ ان کو غنی بنا دے گا اپنے فضل سے. وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وسیع علم والا ہے. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، یہ میرے استاد محترم اسی طرح ترجمہ کرتے ہیں. وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، میرے پیر اسی طرح ترجمہ کرتے ہیں، اور اللہ وسیع علم والا ہے. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، اور پاک دامن رہیں وہ لوگ جو نکاح نہ کر سکیں. حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے، مالدار بنا دے، نکاح کرنے کے قابل بنا دے. والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم، اور جو مکاتبت چاہتے ہیں مما ملکت ایمانکم، ان کے بارے میں جن کے تمہارے ہاتھ مالک ہوئے، یعنی تمہارے غلاموں کے بارے میں. فکاتبوہم، بس تم ان کو لکھ دو. ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم ان میں بھلائی دیکھو، بھلائی جانو. وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، اور دو ان کو اللہ کے اس مال سے جو اللہ نے تمہیں دیا. وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء، اور تم اپنی باندیوں کو بغاوت پر مجبور نہ کرو. ان اردنا تحسنا، اگر وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہیں. لتبتغوا عرض الحیات الدنیا، تاکہ تم تلاش کرو، حاصل کرو عرض الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان. ومن یکرہن فإن اللہ من بعد اکراہہن غفور رحیم، اگر کوئی نازیبہ حرکت پر مجبور کرتا ہے اپنی باندی کو، آقا اللہ فرماتا ہے، اور جو اکراہ کرے، جو ان کو مجبور کرے، فإن اللہ من بعد اکراہہن، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مجبور ہونے کے بعد غفور الرحیم، بہت مغفرت فرمانے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے. ان پر مواخذہ نہیں کرے گا جو باندیاں مجبوری سے کوئی بری حرکت کرتی ہیں. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے تمہاری طرف اتاری کھلی آیتیں، روشن آیتیں، روشن دلیلیں. وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور مثال ان لوگوں کی جو گزرے تم سے پہلے. وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور ایک نصیحت متقی لوگوں کے لیے. اللہ نور السماوات والارض، رکوع بدل گیا، بات دوسری آئی. اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نور ہے آسمانوں اور زمین کا. مثل نورہ کمشکات، اس کے نور کی مثال ایک تاخچے کی سی ہے. تاخچہ، دیگچہ معلوم ہے، تاخچہ کیا معلوم ہے؟ تاخچہ، what is meant by تاخچہ؟ تاخچہ، what is meant by تاخچہ؟ بلات. پوچھی آزاد مولانا ابوالکلام آزاد کا شعر ہے، آزاد بے خودی کے نشیب و فراز دیکھ، پوچھی زمین کی تو کہی آسمان کی. میں کیا کہ تاخچہ، اور آپ اتنا مسجد میں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہاں اردو جاننے والے بھی ہیں، ہندی میں بھی وہی لفظ استعمال ہوتا ہے. اب تمل والے تو کچھ سمجھیں گے نہیں. ہاں ظلم، مگر ہندی میں جو لفظ آپ نے استعمال کیا وہ ظلم کے لیے نہیں استعمال ہوتا، وہ مخصوص ظلم کے لیے ہوتا ہے استعمال. اچھا، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. مثل نورہ کمشکات، اس کے نور کی مثال ایک تاخچے کی سی ہے، ایک شیلف کی سی ہے.
شیلف سمجھے آپ؟ نہیں سمجھے؟ جو سمجھ چکے ہیں وہ ان لوگوں کو سمجھا دیں جو نہیں سمجھے. مثل نورہ کمشکات. مسجد میں شیلف ہے نا جن میں قرآن رکھا ہوا شیلف. اب تو سمجھ گئے؟ ہاں. نورہ کمشکات فیہا مصباح. اس شیلف میں ایک چراغ ہے. المصباح فی زجاجہ. وہ چراغ وہ چراغ ایک شیشے میں ہے. الزجاجۃ کانہا کوکب دری. کیا عرض کرو. اللہ کے نور کی مثال اللہ پیش کرتا ہے. تو معلوم ہوا کہ بندوں کے لیے بھی مثال ہے, اللہ کے لیے بھی مثال ہے, لیکن اللہ کی مثل نہیں, اللہ کی مثال ہے. مثال تو کچھ نہ کچھ پیش کرنا ہی ہے. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. تو بندگان خدا کیا عرض کر رہا تھا؟ اللہ نور السماوات والارض. اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے, اسی لیے آسمانوں اور زمین کو دکھاتا ہے. مثل نورہ کمشکات. میں اشارے دوں گا بھائی. مثل نورہ کمشکات. اس کے نور کی مثال ایک طاق کی سی ہے, ایک شیلف کی سی ہے, ایک طاقچے کی سی ہے. فیہا مصباح. اس میں ایک چراغ جل رہا ہے. تو آسمانوں اور زمین, یہ کائنات ایک طاق ہے جس میں نور جل رہا ہے, جس میں حقیقت کا چراغ جل رہا ہے, نور وجود جل رہا ہے. کمشکات فیہا مصباح. طاقچے میں چراغ ہے, اور وہ چراغ کس میں ہے؟ شیشہ میں ہے. شیشہ وہ اسے کہتے ہیں جو اپنے اندر کی چیز کو باہر دکھا دے. رخ الزجاج ورقت الخمر. شاعر کہتا ہے رخ الزجاج ورقت الخمر وتشابہ فتشاکل الامر. فتشابہ وتشاکل الامر. رق الزجاج ورقت الخمر فتشابہ وتشاکل الامر. فکانما خمر ولا خدح وکانما خدح ولا خمر. سبحان اللہ. رخ الزجاج ورقت الخمر فتشابہ وتشاکل الامر. وکانما خمر ولا خدح وکانما خدح ولا خمر. متنبی کے شعر پڑھنے والوں, بہت سے شعر گنگنانے والوں, عربی شاعری سے دلچسپی رکھنے والوں, یہ شعر یاد رکھو. یہ دو شعر, ان شعروں کو میں سینے سے لگائے رکھتا ہوں. رخ الزجاج. شیشہ بھی رقیق ہے, پتلا ہے. کیا کہتے ہیں انگریزی میں اسے؟ ٹرانسپیرنٹ ہے, شفاف ہے. رخ الزجاج ورخت الخمر. اور شراب بھی لطیف ہے جو اس شیشے میں ہے. فتشابہ. یہ ایک دوسرے سے مشابہ ہو گئے. شراب شیشے کو دکھا رہی ہے, شیشہ شراب کو دکھا رہا ہے. فتشابہ. دونوں رقت میں ایک دوسرے سے مشابہ ہو گئے. فتشابہ وتشاکل الامر. اور معاملہ متشابہ ہو گیا, مشکل ہو گیا. فکانما. ایسا لگ رہا ہے شراب شیشے میں, ایسا لگ رہا ہے فکانما خمر ولا خدح, کہ پیالہ ہی پیالہ ہے اور شراب نہیں ہے. اور یہ جو لال رنگ ہے وہ شراب کا نہیں, پیالے کا ہے. لال رنگ شراب کا نہیں, پیالے کا ہے. فکانما خمر ولا خدح وکانما خدح ولا خمر. اور ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ شراب نہیں ہے, پیالہ ہی پیالہ ہے. ایسا لگ رہا ہے گویا شراب ہے, پیالہ نہیں ہے. یہ لال رنگ شراب کا ہے, اور ایسا لگ رہا ہے کہ شراب نہیں ہے, پیالہ ہے. اور یہ لال رنگ پیالے کا ہے, شراب کا نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہائے 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 ہائے. رق الزجاج ورقت الخمر فتشابہ وتشاکل الامر.
فکانما قدح فکانما خمر ولا قدح وکانما قدح ولا خمر. تو بندگان خدا، کائنات ایک تاخچہ ہے، اس میں مصباح جمال وجود ہے جو ذوفگن ہے، اور وہ چراغ، وہ مصباح، المصباح فی زجاجہ، تعین کے زجاجے میں ہے. لوازم بشری، خصائص عبدیہ، لوازم بشریہ، کہ شیشے میں ہے. مخلوق کی صورت و شکل و رنگ و وزن و خرق و التیام و جہت و تلذذ و تعلم و کیفیت و حد و غایت کے شیشے میں حقیقت کی شراب ہے. تعین کے شیشے میں، اور تعین کے جو لوازمات ہیں اس شیشے میں مصباح وجود ہے. المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری. اندر چراغ ستارے کی، چمکدار ستارے کی طرح جل رہا ہے، اس کی وجہ سے وہ شیشہ بھی کیسے لگ رہا ہے؟ چمکدار ستارے کی طرح لگ رہا ہے. کأنہا کوکب دری یوخذ من شجرۃ مبارکہ، وہ جلایا جاتا ہے. چراغ جلتا ہے آگ سے. چراغ میں آگ ہوتی نا، لو آگ ہی تو ہوتی ہے. کل چراغوں کی لو چراغوں کی کلشب اضافی رہی. لو چراغوں کی کلشب اضافی رہی، روشنی اس کے چہرے کی کافی رہی. لو چراغوں کی کلشب اضافی رہی، لو چراغوں کی کلشب اضافی رہی، روشنی اس کے چہرے کی کافی رہی. عرض کر رہا تھا المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوخذ من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ. وہ ایک شجرہ مبارکہ سے روشن کیا جاتا ہے، شجرہ مبارکہ سے روشن کیا جاتا ہے. چراغ میں جو لو ہوتی ہے، جو آگ ہوتی ہے، وہ تیل سے جلتی ہے. وہ آگ تیل سے ہوتی ہے قائم. اور اس چراغ کی، یہ چراغ جلتا ہے تو کیسے جلتا ہے؟ نور حقیقت سے جلتا ہے. کچھ سمجھ میں آئی؟ یہ جلتا ہے تو ذات بہت سے جلتا ہے. یوخذ من، جلایا جاتا ہے، من شجرۃ مبارکہ، مبارک شجرے سے، مبارک درخت سے. زیتونۃ، وہ درخت زیتونہ ہے. اب زیتون کا درخت کی کیوں تشبیہ دی گئی؟ کہ زیتون کا درخت کی تشبیہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خد مبارک سے تشبیہ دی گئی. زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، وہ نور وجود، نہ اسے مشرق سے تعلق ہے نہ مغرب سے تعلق ہے، وہ بے جہت ہے، بے سمت ہے. خیر میں کیا عرض کروں، آپ حضرات سمجھیں. شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتھا، اس کا چراغ یضیء، قریب ہے کہ اس کا چراغ روشنی دے. ولو لم تمسسہ نار، آگ کے بغیر ہی وہ چراغ جلتا ہے. کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ چراغ جو تعینات میں جل رہے ہیں، جو طاقے کائنات میں رکھے ہوئے ہیں، وہ کسی ذات کے نور سے جل رہے ہیں. اگرچہ کہ آگ نہ لگے، جلیں گے جلنے والے. نور علی نور، ایک نور ہے جو ایک نور سے نکلا ہے. نور وجوب سے نور حدوث نکلا، واحد سے واحد نکلا. یہد اللہ لنورہ من یشاء. اب چونکہ نور اسی سے نکلا ہے، اس لیے کہتا ہے کہ اللہ اپنے نور کی طرف ہدایت دے گا جسے چاہے گا. یہ علم سینہ سب کو ملنے والا نہیں.
وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مثالیں پیش کرتا ہے لوگوں کے لیے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ. تو میرے خیال سے یہیں رک دیں گے. بڑی اچھی آیت پر رکی ہے تفسیر، اور 2 بھی بج گئے ہیں، اور بھی اولی تعالیٰ 1.5 پارے سے زیادہ بھی تفسیر ہو گئی ہے. اور